بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مکتب اہل بیت علیہم السلام۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ فصل چہارم، بزرگوں کی قبروں کا احترام کا بقیہ حصہ۔ وہابیت کے ہاتھوں ثقافتی میراث کی نابودی۔ گزشتہ صدی میں سرزمین وحی پر ایک تلخ واقعہ رہنما ہوا جس نے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے اسلامی تاریخ کے آثار سے محروم کر دیا، اور وہ حادثہ وہابیت کا برسر اقتدار آنا تھا۔ تقریباً یہی 80 سال پہلے 1344 ہجری میں جب حجاز کی حکومت وہابیت کے ہاتھوں آئی تو انہوں نے ایک بے بنیاد سازش کے تحت تمام اسلامی تاریخ کی عمارتوں کو شرک یا بدعت کے بہانے سے ویران کر کے خاک کے ساتھ یکساں کر دیا۔ البتہ ان کی یہ جرأت نہ ہوئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر کو خراب کریں، اس خوف سے کہ کہیں پوری دنیا کے مسلمان ان کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں، اور حقیقت میں ان تقیہ کے مخالفین نے دوسرے سب مسلمانوں سے تقیہ کیا۔ مکہ مکرمہ کے بعض سفروں کے دوران ہم نے دوستانہ ماحول میں وہابیت کے بزرگان سے یہ دریافت کیا کہ آپ نے سوائے روضہ رسول کے باقی سب قبور کو ویران کر دیا ہے، اس قبر کے باقی رکھنے کا راز کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں ان کے پاس کوئی عذر و بہانہ نہیں تھا۔ بہرحال قوموں کی حیات مختلف امور کے ساتھ وابستہ ہے، جن میں سے ایک ان کی ثقافتی میراث اور اپنے دینی و علمی آثار کی حفاظت ہے، جبکہ نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سرزمین وہی بالخصوص مکہ اور مدینہ میں مسلمانوں کی غلط تدبیر کی وجہ سے ایک پسماندہ ذہنیت رکھنے والے کج سلیقہ اور متعصب ٹولے نے اسلام کی انتہائی قیمتی میراث کو بوگس بہانوں کے ذریعے برباد کر دیا ہے۔ ایسی میراث جس کی ہر ایک عمارت اسلام کی پر افتخار تاریخ کو یاد دلاتی تھی۔ صرف ائمہ اطہار علیہم السلام اور جنت البقیع میں مدفون دوسرے بزرگوں کی قبروں کو ویران نہیں کیا گیا، بلکہ اس ٹولے نے جہاں بھی کہیں اسلامی تاریخ کا کوئی اثر پایا اسے ویران کر دیا، اور اس سے ایک بہت بڑا ناقابل تلافی خسارہ مسلمانوں کے دامن گیر ہوا۔ یہ تاریخی آثار ایک عجیب جاذبیت رکھتے تھے اور انسان کو اسلامی تاریخ کی گہرائیوں سے آشنا کرتے تھے۔ جنت البقیع ایک وقت انتہائی باعظمت جلوہ رکھتا تھا اور اس کا ہر گوشہ ایک اہم تاریخی حادثے کی یاد دلاتا تھا، لیکن آج ایک ویران بیابان میں تبدیل ہو چکا ہے، جو انتہائی عجیب لگتا ہے، اور وہ بھی بڑے بڑے خوبصورت ہوٹلوں اور زرق برق والی عمارتوں کے درمیان، اور زیادہ عجیب لگتا ہے۔ اس کے لوہے کی سلاخوں کے دروازے صرف 1-2 گھنٹے کے لیے، وہ بھی فقط مرد زائرین کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ نمبر 1، قبروں کو مسجد نہیں بنانا چاہیے۔ کبھی کہتے ہیں کہ قبروں پر عمارت بنانا ان کی پرستش کا باعث بنتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس کے جائز نہ ہونے پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت کی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 یہی حدیث والنصارہ کے لفظ کے اضافے کے ساتھ صحیح مسلم میں بھی آئی ہے۔ سب مسلمانوں پر واضح ہے کہ کوئی بھی اولیاء الہی کی قبروں کی پوجا نہیں کرتا ہے، اور زیارت اور عبادت کے درمیان واضح فرق ہے۔ ہم جس طرح زندہ لوگوں کی زیارت و ملاقات کے لیے جاتے ہیں، بزرگوں کا احترام کرتے ہیں اور ان سے التماس دعا کرتے ہیں، ایسے ہی مردوں کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں اور بزرگان دین اور شہداء فی سبیل اللہ کا احترام کرتے ہیں اور ان سے التماس دعا کہتے ہیں۔ کیا کوئی بھی عاقل یہ کہتا ہے کہ زندگی میں بزرگوں کی زیارت اس طرح کرنا جس طرح کہ بتایا گیا ہے عبادت یا کفر و شرک ہے؟ مرنے کے بعد بھی ان کی زیارت اسی طرح ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور کتب اہل سنت میں بھی بہت سی روایات پیغمبر اکرم کی قبر اور دیگر قبور کی زیارت کے بارے میں ذکر ہوئی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت کی ہے، اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدے کا مقام قرار دیا تھا، جبکہ کوئی بھی مسلمان کسی قبر کو اپنا سجدے کا مقام قرار نہیں دیتا ہے۔
قابل توجہ بات یہ کہ آج بھی پیغمبر اسلام کا روضہ مبارک مسجد نبوی کے ساتھ موجود ہے، اور تمام مسلمان حتیٰ کہ وہابی بھی اس روضہ مقدسہ مسجد نبوی کے اس حصے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے متصل ہے کہ ساتھ 5 وقت واجب نمازیں اور اس کے علاوہ مستحبی نمازیں پڑھتے ہیں اور آخر میں پیغمبر اکرم کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ کیا یہ کام قبروں کی پوجا شمار ہوتا ہے اور حرام ہے، یا یہ کہ پیغمبر اکرم کی قبر اس حرمت سے مستثنیٰ ہے؟ کیا غیر خدا کی پوجا کی حرمت کی دلیلیں بھی قابل استثناء ہیں؟ یقیناً قبروں کی زیارت ان کی عبادت شمار نہیں ہوتی ہے، اور پیغمبر اکرم کی قبر مبارک کے ساتھ یا دیگر اولیاء الہی کی قبروں کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مندرجہ بالا حدیث ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جو واقعاً قبروں کی پوجا اور پرستش کرتے تھے۔ جو لوگ شیعوں کی اپنے ائمہ اطہار کی قبور کی زیارت کے ساتھ آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب واجب نمازوں کے اوقات میں مؤذن اذان دیتا ہے تو سب روبہ قبلہ کھڑے ہو کر ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ انجام دیتے ہیں، اور زیارت کرتے وقت سب سے پہلے 100 مرتبہ تکبیر کہتے ہیں، اور زیارت کے بعد 2 رکعت نماز زیارت روبہ قبلہ انجام دیتے ہیں تاکہ ابتدا اور انتہا میں روشن ہو جائے کہ پرستش صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ کچھ خاص مقاصد کی خاطر تہمت، افتراء اور جھوٹ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہابی حضرات جو کہ اقلیت میں ہیں اپنے تمام مخالفین پر قسم قسم کی تہمتیں لگاتے ہیں۔ ان کی باتوں کی بہترین توجیہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کم علمی کی وجہ سے مسائل کی درست تحلیل نہ کر سکے اور توحید و شرک کی حقیقت کو خوب سمجھ نہیں پائے ہیں، اور انہیں عبادت و زیارت میں واضح طور پر فرق معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ نمبر 2، ایک اور بہانہ۔ صحیح مسلم سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ابو الحیاج نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح حدیث نقل کی ہے: حضرت علی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ کیا تجھے وہ ذمہ داری سونپوں جو مجھے رسول خدا نے سونپی تھی کہ جہاں ذی روح کی تصویر دیکھو مٹا دو، اور جہاں کہیں ابھری ہوئی قبر دیکھو اسے صاف کر دو۔ اس حدیث سے غلط مفہوم نکالنے کی وجہ سے بعض لوگوں نے بیلچے اٹھا لیے اور تمام بزرگان دین کی قبریں ویران کر دیں، صرف پیغمبر اکرم اور پہلے دوسرے خلیفہ کی قبریں باقی رہنے دیں، اور ایسے استثناء کے قائل ہوئے جس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ لیکن اولاً اس حدیث کی سند میں کئی افراد ایسے ہیں جو رجال اہل سنت کے مطابق بھی مورود تائید نہیں ہیں، اور ان میں سے بعض دھوکہ و فریب دینے والے شمار ہوتے ہیں، جیسے بالخصوص سفیان ثوری اور ابن ابی ثابت۔ ثانیاً بالفرض اگر یہ حدیث صحیح ہو تو اس کا مفہوم یہ کہ قبر کی پشت صاف ہونی چاہیے، مچھلی کی پشت کی طرح ابھری ہوئی نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ کفار کی رسم تھی، اور بہت سے اہل سنت فقہا نے فتویٰ دیا کہ قبر کی پشت صاف اور مستح ہونی چاہیے، اور یہ بات مذکورہ بحث کے ساتھ مربوط نہیں ہے۔ ثالثاً فرض کر لیتے کہ حدیث کا مفہوم یہ کہ قبر زمین کے ساتھ ہم سطح ہونی چاہیے اور بالکل ابھری ہوئی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس مسئلے کا قبروں پر عمارت بنانے سے کیا تعلق ہے؟ فرض کیجئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا پتھر زمین کے ساتھ ہم سطح، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روضہ گنبد اور بارگاہ جو آج کل موجود ہے یہ بھی باقی ہو۔ ان دونوں کے درمیان کیا منافات ہیں؟ جس طرح قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ جس وقت اصحاب کہف کا راز فاش ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ ان کی قبروں پر عمارت بنائیں گے۔ قرآن مجید یوں فرماتا ہے: جو لوگ ان کے واقعے سے آشنا تھے کہنے لگے ان کے مقام پر مسجد بنائیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 21۔ قرآن مجید نے مثبت انداز میں اس داستان کو نقل کیا اور اس پر اعتراض نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بزرگان کی قبروں کے ساتھ مسجد بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بزرگان دین کی قبور کی زیارت کے مثبت آثار، اور لوگوں کو صحیح تعلیم دی جائے کہ ہر قسم کے افراط و تفرید سے پرہیز کرتے ہوئے ان مزاروں کے پاس یاد خدا میں رہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اولیاء الہی کی افکار سے الہام لیں، تو یقیناً یہ قبریں تعلیم و تربیت کا مرکز اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور تہذیب نفوس کا محور بن جائیں گی۔ یہ بات ہمارے لیے تجربہ شدہ ہے کہ ہر سال ائمہ اطہار اور شہدائے راہ حق کی قبور کی زیارت کو جانے والے لاکھوں زائرین بہترین جذبے اور نورانی صاف اور پاکیزہ دل کے ساتھ واپس آتے ہیں، اور اس زیارت کی نورانیت کافی عرصے تک ان کے عمل سے نمایاں ہوتی ہے،
اور جب یہ لوگ ان بزرگان کو درگاہ رب العزت میں شفاعت کے لیے پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور دینی و دنیاوی حاجات طلب کرتے ہیں، تو روحانی اور معنوی رابطہ برقرار کرنے کی خاطر ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ حتماً گناہوں سے دوری اختیار کریں اور نیکی و پاکی کے راستے پر چلیں۔ اس طرح یہ توسل ان کی نیکی کا باعث بنتا ہے۔ علاوہ برئیں بزرگان کی طرف یہ توجہ اور توسل اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سے شفاعت طلب کرنا انسان کو مشکلات کے مقابلے میں باہمت بناتا ہے اور مایوسی و ناامیدی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، اور اس کے جسمانی و روحانی درد و غم کا مداوع بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی برکتوں کا موجب بنتا ہے۔ ہم زیارت، شفاعت اور توسل والے مسائل میں کج فہمی کی وجہ سے کیوں لوگوں کے ان سے روحانی اور جسمانی اور معنوی برکتوں سے محروم کریں؟ کون سی عقل سلیم اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ ان روحانی اور معنوی منزلوں کو طے کرنے سے روکنا عظیم خسارے اور نقصان کا موجب بنے گا، لیکن کیا کریں؟ افسوس یہ ہے بعض لوگوں کے توحید و شرک کے مسئلے میں بے جا وسواس نے بہت سے لوگوں کو اس عظیم فیض سے محروم کر دیا ہے۔ نمبر 3، تبرک کو چاہنا اور طلب کرنا ممنوع ہے۔ بہانہ دیگر جو لوگ بزرگان کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور ان قبور سے متبرک ہوتے ہیں اور کبھی قبر یا زری کو چومتے ہیں، اس سے شرک کی بو آتی ہے۔ اس لیے حاجی کچھ صاحبان نے دیکھا ہوگا کہ پیغمبر اکرم کی قبر مبارک کے نزدیک ہر طرف سرسخت سپاہی کھڑے ہوتے ہیں اور نبی کے عاشقوں کو ان کی زری اور قبر مطہر کی طرف کھلنے والی جالی کے نزدیک جانے سے روکتے ہیں۔ کبھی اس حرمت کو ابن تمیمہ اور محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر یہ دو افراد کے جو وہابیت کے بانی ہیں رسول خدا کے زمانے میں ہوتے اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے موقع پر اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو اصحاب کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر وضو کا پانی لینے کی کوشش کرتے تاکہ ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے۔ یہ مسئلہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں کئی مرتبہ وقوع پذیر ہوا۔ ایسا منظر دیکھ کر اگر یہ افراد زبان سے اعتراض نہ کر سکتے تو دل میں ضرور کڑتے اور یوں کہتے کہ یہ کام پیغمبر اکرم اور صاحب کرام کی شان کے مطابق نہیں ہے، اس سے تو شرک کی بو آتی ہے۔ اور یا اگر یہ لوگ نبی اکرم کی رحلت کے بعد مدینے میں ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ حضرت کے سب سے پہلے میزبان جناب ابو ایوب انصاری قبر مبارک پر رخسار رکھ کے تبرک حاصل کرتے تھے، یا حضرت بلال مؤذن حضرت کی قبر کے نزدیک بیٹھ کر شدید گریہ کرتے تھے اور شدت غم کی وجہ سے اپنا چہرہ قبر مبارک پر رگڑتے تھے۔ وہابی حضرت بلال اور ابو ایوب انصاری کا گریبان پکڑ کر انہیں دور دھکیلتے کہ یہ کام شرک ہے، وہی کام کہ جو آج کل اس مکتب کے پیروکار رسول خدا کے زائرین کے ساتھ کرتے ہیں۔ حالانکہ تبرک حاصل کرنے کا پرستش و پوجا کے ساتھ ذرا برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس تبرک کا مطلب ایک قسم کا احترام و ادب ہے، اس امید کے ساتھ کہ جس خدا نے اپنے رسول کو مابعوث فرمایا ہے، اس ادب و احترام کی خاطر زیارت کرنے والے پر اپنی رحمت و برکت نازل فرمائے۔ علماء اسلام کی اہم ذمہ داری اس وجہ سے کہ عوام الناس کے بعض کاموں کی وجہ سے مخالفین کو بہانہ مل جاتا ہے، اس لیے تمام علماء اعلام اور دانشمند حضرات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کو پیغمبر اکرم، ائمہ بقی اور دیگر ائمہ اطہار و شہداء اسلام کی قبور مبارکہ کے نزدیک غیر سنجیدہ حرکات کرنے سے روکیں اور انہیں زیارت، توسل، تبرک اور شفاعت کے حقیقی مفہوم کی تعلیم دیں۔ تمام لوگوں پر یہ واضح کر دیں کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور وہی ذات مسبب الاسباب ہے، قاضی الحاجات ہے، کاشف الکربات ہے اور کافی المہمات ہے۔ اگر ہم پیغمبر اکرم اور ائمہ اطہار کے ساتھ توسل کرتے ہیں تو یہ ذوات مقدسہ بھی اذن پروردگار اور اس کی مدد کے ساتھ ہر کام انجام دیتے ہیں، یا اس کے حضور ہماری شفاعت اور اس سے ہماری حاجت کے بار آنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ عوام میں سے بعض لوگوں کا ان قبور مقدسہ کے سامنے سجدہ کرنا یا ایسے جملے ادا کرنا جن سے ان کی الوہیت کی بو آتی ہو یا زری پر کسی چیز سے گرا لگانا وغیرہ، یہ تمام ناشائستہ امور ہیں
اور ان سے مشکل ایجاد ہوتی ہے، اور ایک مثبت اور انتہائی تعمیری کام زیارت کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، اور تجھ مجھ کو بہانہ مل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ تمام لوگوں کو زیارت کی برکتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ فصل پنجم، نکاح موقت متع یا ازدواج موقت۔ تمام علماء اسلام اس بات کے قائل ہیں کہ متع پیغمبر اکرم کے زمانے میں ایک عرصے تک رائج تھا۔ ایک گروہ قائل ہے کہ یہ خلیفہ ثانی کے دور میں خود اس کے توسط سے، اور دوسرا گروہ قائل ہے کہ خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں متع کو دوبارہ حرام کر دیا گیا تھا، اور ہم مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ متع ہرگز حرام نہیں ہوا ہے اور اس کا جواز باقی ہے، البتہ مخصوص شرائط کے ساتھ۔ اس عقیدے میں بہت کم اہل سنت ہمارے ساتھ متفق ہیں، جبکہ ان کی اکثریت اس مسئلے میں ہمارے مخالف ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیں اس بات کا طعنہ دیتے اور اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اس مسئلے میں نہ صرف اعتراض کا مقام نہیں بلکہ یہ بہت سی اجتماعی مشکلات کے حل کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس مطلب کی وضاحت آئندہ ابحاث میں بیان کی جائے گی۔ ضرورت اور نیاز۔ بہت سے لوگ بالخصوص جوان لوگ دائمی نکاح اور شادی کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ عام طور پر شادی کرنے کے لیے مقدمات، اخراجات اور بہت سی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک بڑی تعداد کے لیے شرائط ابھی آمادہ اور میسر نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1، بہت سے جوان اپنے تعلیمی دور میں شادی کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ بالخصوص ہمارے زمانے میں تو تعلیمی دورانیہ طولانی ہو چکا ہے، کیونکہ نہ تو ان کی کوئی ملازمت وغیرہ ہے، اور نہ ہی رہائش کے لیے کوئی مناسب مکان، اور نہ دیگر اخراجات۔ جس قدر بھی سادگی کے ساتھ شادی کرنا چاہیں پھر بھی بنیادی وسائل فراہم نہیں ہیں۔ نمبر 2، بعض افراد شادی شدہ ہیں لیکن بیرونی ممالک سفر پر جاتے ہیں، اور ان کے سفر لمبے ہو جاتے ہیں۔ وہاں وہ جنسی محرومیت کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ نہ تو اپنی بیویوں کو ساتھ لے جا سکتے ہیں اور نہ ہی اس ملک میں دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، بعض لوگ ایسے ہیں جن کی بیویاں مختلف بیماریوں یا مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپنے شوہروں کی جنسی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتی ہیں۔ نمبر 4، بہت سے فوجی ایسے ہیں جو بارڈر وغیرہ کی حفاظت کے لیے یا کسی اور مناسبت سے لمبی ڈیوٹی پر اپنے گھر سے دور چلے جاتے ہیں اور وہاں جنسی مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ آئندہ بیان کیا جائے گا، پیغمبر اکرم کے زمانے میں بھی بہت سی اسلامی فوجیوں کے لیے ہی بڑی مشکل پیش آئی، اور اسی وجہ سے متع کو حلال کیا گیا۔ نمبر 5، بعض اوقات حمل کے دوران یا بعض دیگر وجوہات کی بنا پر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ جنسی روابط ترک کر دے، اور ممکن ہے شوہر جوان بھی ہو اور اس محرومیت میں گرفتار ہو۔ اس قسم کی اجتماعی ضروریات اور مشکلات ہمیشہ تھیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور یہ مسائل صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، بلکہ ہمارے زمانے میں تحریکی جنس کے عوامل کی زیادتی کی وجہ سے مسائل شدت اختیار کر چکے ہیں۔ ایسے موقع پر لوگوں کے سامنے 2 راستے کھلے ہیں، یا تو معاذ اللہ بدکاری اور گناہوں میں آلودہ ہو جائیں، یا ایک سادہ سے نکاح یعنی متع سے استفادہ کریں، کیونکہ اس میں شادی کی مشکلات و مسائل بھی نہیں ہیں، اور دوسری طرف یہ وقتی طور پر انسان کی جنسی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پارسائی کا مشورہ دینا اور دونوں راستوں سے چشم پوشی کرنا اگرچہ اچھا مشورہ ہے، لیکن بہت سے مقامات پر قابل عمل نہیں ہے، اور کم از کم بعض افراد کے لیے صرف ایک خیالی راستہ ہے۔ نکاح مسیار۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حتیٰ متع کے منکر علماء یعنی اکثر اہل سنت برادران جب جوانوں اور دیگر محروم لوگوں کی طرف سے دباؤ کا شکار ہوئے تو وہ تدریجاً ایک نکاح کے قائل ہو گئے جو متع کے مشابہ ہے، اور اسے وہ ازدواج مسیار کا نام دیتے ہیں۔ اگرچہ اس نکاح کا نام نکاح موقت یعنی متع نہیں ہے، لیکن عمل میں متع کے ساتھ کوئی فرق نہیں کرتا ہے۔ پس اس طرح وہ علماء بھی اجازت دیتے ہیں کہ ضرورت مند انسان اس عورت کے ساتھ دائمی نکاح کر سکتا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اسے طلاق دے دے گا، اور اس کے ساتھ یہ شرط کرتا ہے کہ وہ نفقہ کا حق نہیں رکھے گی اور نہ ہی رات ساتھ سونے اور وراثت کا حق رکھے گی۔ یعنی بالکل متع کے مشابہ ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس نکاح مسیار میں طلاق کے ذریعے دونوں
جدا ہوتے ہیں، جبکہ متع میں باقی ماندہ مدت کو بخشنے کے ذریعے نکاح کی مدت ختم ہو جانے کے بعد مرد و عورت ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ابتدا سے ہی عقد میں ایک محدود مدت معین کی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بھی دلچسپ یہ کہ ماضی قریب میں ہی بعض اہل سنت جوانوں نے کہ جنہیں شادی کی مشکل تھی اور وہ مسائل سے دوچار تھے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے اور سوال کیا ہے کہ کیا ہم متع کے مسئلے میں شیعہ مجتہد کے فتوے پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہم نے جواب دیا جی ہاں، آپ اس مسئلے میں شیعہ مسلک کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ متع کا انکار کرتے ہیں وہ نکاح مسیار کو اختیار کرتے ہیں اور در حقیقت وہ متع پر عمل کر رہے ہیں، صرف اس کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں۔ ہاں، ضروریات انسان کو حقائق کے تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اگر اس کا نام زبان پر نہ لائیں۔ پس یوں نتیجہ لیتے ہیں کہ جو لوگ متع کی مخالفت پر اصرار کرتے ہیں وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر برائیوں اور بدکاریوں کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، مگر یہ کہ متع کے مشابہ نکاح مسیار کا فتویٰ دیں۔ اسی لیے عامہ اطہار کی روایات میں یہ بات بیان ہوئی کہ بعض لوگ اسلامی طریقے کے مطابق نکاح موقت کی مخالفت نہ کرتے تو کوئی بھی زنا سے آلودہ نہ ہوتا۔ اسی طرح جو لوگ اس متع سے سوء استفادہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ محروم لوگوں کی ضروریات اور مسائل کے حل کے لیے رعیت کی طرف سے تجویز ہوا ہے اور لوگوں کی نظروں میں اس کا چہرہ مسخ کرتے ہیں اور اسے اپنی حوث رانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اسلامی معاشروں میں برائی اور زنا کی راہ ہموار کرنے میں مدد کر رہے ہیں اور گناہ میں آلودہ لوگوں کے ساتھ شریک ہیں، کیونکہ یہ لوگ عملاً متع کے صحیح استعمال کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ بہرحال اسلام کو جو الہی قانون ہے اور انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے اور انسان کی تمام ضروریات کو احاطہ کیے ہوئے، ممکن نہیں ہے کہ متع کا مسئلہ اسلام کے احکام میں بیان نہ ہو، جیسا کہ بعد میں بیان کیا جائے گا۔ نکاح موقت پر قرآن مجید بھی شاہد ہے اور احادیث نبوی میں بھی یہ مسئلہ بیان ہوا ہے اور اصحاب کی ایک جماعت کا عمل اس پر رہا ہے۔ ہاں، بعض لوگ اس اسلامی حکم کے منسوخ ہو جانے کے قائل ہیں، اور وہ جیسا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ نسخ کے قائلین کے پاس کوئی معقول اور قانع کنندہ دلیل موجود نہیں ہے۔ متع کیا ہے؟ بعض ناآگاہ لوگ نکاح موقت کو انتہائی مسخ چہرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اسے گناہ، فحشاء اور جنسی آزادی کو قانونی شکل دینے کے مترادف شمار کرتے ہیں۔ اگر اس قسم کے لوگ سب کے سب عوام الناس میں سے ہوتے تو کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ اہل سنت کے بعض علماء بھی اس قسم کی نازیبہ نسبتیں دیتے ہیں۔ یقیناً شدید مذہبی تعصب انہیں اپنے مد مقابل کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور شاید بعض علماء نے تو اس مسئلے میں شیعوں کی کتب کی ایک سطر کا بھی مطالعہ نہ کیا ہو، اور اسی بات پر ہمیں افسوس ہے۔ اس لیے ہم اس مختصر سی کتاب میں نکاح موقت کی شرائط اور اس کا نکاح دائم کے ساتھ فرق واضح الفاظ میں بیان کریں گے تاکہ سب پر حجت تمام ہو جائے۔ نکاح موقت اکثر شرائط و احکام میں نکاح دائمی کی طرح ہوتا ہے۔ نمبر 1، مرد و عورت دونوں مکمل رضائیت اور اختیار کے ساتھ بغیر کسی جبر کے ایک دوسرے کو میاں بیوی بننے اور شادی کے لیے قبول کریں۔ نمبر 2، عقد کا صیغہ لفظ نکاح، ازدواج یا متع کے ذریعے جاری کیا جائے، اس کے علاوہ دوسرے الفاظ کافی نہیں ہیں۔ نمبر 3، اگر لڑکی باکرہ ہو تو ولی کی اجازت ضروری ہے، اگر باکرہ نہ ہو تو اجازت شرط نہیں ہے۔ نمبر 4، عقد کی مدت اور حق میں مہر دقیق اور واضح طور پر معین کیا جائے۔ اگر مدت کو نکاح کے ساتھ بیان کرنا بھول جائے تو بہت سے فقہا کے فتوے کے مطابق یہ عقد نکاح دائم میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دو نکاح کی حقیقت ایک ہی ہے، صرف مدت کے ذکر کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے فرق ہے۔ توجہ فرمائیے۔ نمبر 5، مدت کا اختتام طلاق کی مثل ہے، بلا فاصلہ عورت کو عدت گزارنا ہوگی، البتہ اگر آمیزش واقع ہوئی ہے۔ نمبر 6، عقد دائم کی عدت 3 مرتبہ ماہواری کا دیکھنا ہے، یعنی تیسری مرتبہ ماہواری دیکھنے کے بعد عدت تمام ہو جائے گی، لیکن عقد موقت کی عدت 2 مرتبہ ماہواری کا دیکھنا ہے۔ نمبر 7، عقد متع سے پیدا ہونے والے بچے شرعی حوالے سے اولاد شمار ہوتے ہیں، ان کے لیے تمام وہی احکام ہیں جو عقد دائم سے پیدا ہونے والے بچوں کے احکام ہیں، اور اسی طرح یہ بچے ماں باپ
بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں سے وراثت بھی پائیں گے۔ ان بچوں اور دائمی شادی سے پیدا ہونے والے بچوں کے حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بچے بھی ماں باپ کی کفالت میں رہیں گے۔ ان کے تمام اخراجات اور نفقہ نکاح دائمی سے ہونے والے بچوں کی طرح لازمی ہے کہ ادا کیے جائیں۔ بعض لوگ یہ شرائط سن کر شاید حیران ہوں، ان کا حق بنتا ہے کیونکہ متع کے بارے میں غلط اور عوامانہ ذہنیت بنائی گئی ہے۔ شاید لوگ اسے مخفی، ناجائز اور غیر قانونی شادی تصور کرتے ہیں، یعنی ایک لفظ میں کہا جائے تو اسے جو زنا کے مشابہ خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، ان دو نکاحوں کے درمیان میاں بیوی کے حقوق کے لحاظ سے کچھ فرق ہے۔ اس نکاح میں عقد دائم کی نسبت آپس کے عہد اور ذمہ داریاں بہت کم ہیں، کیونکہ اس نکاح کا مقصد ہی سہولت اور قوانین کا بہت سخت نہ ہونا ہے۔ من جملہ نمبر 1، بیوی عقد متع میں نفقہ اور وراثت کی حقدار نہیں بنتی۔ البتہ بعض فقہا قائل ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے جب نکاح میں نفقہ اور وراثت کی شرط نہ لگائی جائے، یعنی اگر نکاح میں یہ شرط رکھ دی ہے تو پھر اس شرط کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 2، اس نکاح میں عورت آزاد ہے کہ گھر سے باہر جا کر کام ملازمت کر سکتی ہے۔ اس کے لیے شوہر کی اجازت شرط نہیں ہے، جب تک یہ کام شوہر کے حقوق کو تلف نہ کرتا ہو۔ لیکن عقد دائم میں بیوی کے لیے شوہر کی رضایت کے بغیر باہر ملازمت کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، اس نکاح میں مرد پر واجب نہیں کہ رات کو اپنی بیوی کے پاس رہے۔ مذکورہ احکام میں غور و فکر کرنے سے بہت سے سوالات، غیر منصفانہ قضاوت، شبہات اور تہمتوں کا جواب روشن ہو جائے گا، اور اسلام کے اس حکیمانہ اور مقدس حکم کے بارے میں بنائی گئی غلط ذہنیت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور اس گفتگو سے یہ بات بھی بالکل واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ اس نکاح موقت کا زنا اور دیگر عفت کے منافی اعمال کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جو لوگ ان دونوں کا آپس میں قیاس کرتے ہیں وہ یقیناً ناآگاہ ہیں اور انہیں نکاح متع کی حقیقت اور شرائط کے بارے میں بالکل معلومات نہیں ہے۔ سوء استفادہ۔ ہمیشہ مثبت امور سے سوء استفادہ بد زبان لوگوں کی زبان کھولتا اور بہانہ گروں کو بہانہ فراہم کرتا ہے تاکہ اسے بہانہ بنا کر مثبت امور کے خلاف کام کریں اور اپنا زہر اگلیں۔ نکاح متع بھی اس قسم کی بحثوں کا ایک روشن مصداق ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض ہوس پرستوں نے اس نکاح متع کو، جو کہ حقیقت میں ضروریات کی گرہ کھولنے اور اجتماعی مشکلات کو حل کرنے کے لیے تشریح کیا گیا تھا، بازیچہ بنا دیا ہے اور بے اطلاع لوگوں کے سامنے اس کا چہرہ مسخ کر کے مخالفین کو بہانہ فراہم کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ حکیمانہ حکم تنقید کا نشانہ بن گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سا حکم ہے جس سے ایک دن ضرور سوء استفادہ نہ کیا گیا ہو، اور وہ کون سا نفیس سرمایہ ہے جسے نااہل غلط طور پر بہرہ مند نہ ہوئے ہوں۔ اگر لوگوں نے ایک دن جھوٹ اور دھوکے سے قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کیا تاکہ اپنی ظالم حکومت کا دفاع کر سکیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو چھوڑ دیں؟ یا اگر ایک دن منافقین نے مسجد زرار بنا دی جس کے ویران کرنے اور جلانے کا حکم خود پیغمبر اسلام نے صادر فرمایا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مسجد سے کنارہ کشی اختیار کر لیں؟ بہرحال ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بعض نادان لوگوں نے اسلامی حکم سے سوء استفادہ کیا ہے، لیکن چند بے نمازیوں کی وجہ سے مسجد کو تالا نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہوس پرستوں کے لیے راستہ بند کیا جائے اور اس نکاح متع کے لیے صحیح راہ حل نکالا جائے۔ بالخصوص ہمارے زمانے میں یہ کام منظم اور دقیق راہ حل کے بغیر ممکن نہیں ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ بعض شائستہ اور ماہر شخصیات اور اہل خبرہ لوگ اس مسئلے کے لیے یک کارآمد اور قابل اجرا قانون نامہ لکھ کر شیاطین کے ہاتھ قطع کر دیں اور اس حکیمانہ حکم کے خوبصورت چہرے کو آشکار کر دیں، تاکہ دو گروہوں کے لیے راستہ بند ہو جائے، ایک ہوس پرست گروہ اور دوسرا تنقید کرنے والا کینہ توز ٹولہ۔ نکاح متع قرآن و سنت اور اجماع کی روشنی میں۔ قرآن مجید میں نکاح موقت کو متع کے عنوان کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس جن خواتین کے ساتھ تم متع کرو ان کا حق مہر انہیں ادا کرو۔ اور یہ اہم نقطہ ہے کہ رسول خدا سے نقل شدہ بہت سی احادیث میں متع کا لفظ نکاح موقت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ آئندہ ابحاث میں یہ روایت
قائرین کی نظروں سے گزریں گی۔ اس کے علاوہ فقہ اسلام کی کتابوں میں چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی، ہر جگہ نکاح موقت کو متع کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، پس اس بات کا انکار مسلمات کا انکار شمار ہوگا۔ فقہ کے بعض کلمات بھی آئندہ اوراق میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس کے باوجود بعض لوگوں کا اصرار ہے کہ اس آیت میں استمتاع کا لفظ لذت اٹھانے اور ہم بستری کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ کہ جس وقت تم بیویوں سے جنسی استفادہ کرو تو ان کا حق مہر ادا کرو۔ اس بات میں دو واضح اعتراض ہیں۔ اولاً حق مہر کی ادائیگی کا وجوب عقد اور نکاح پر موقوف ہے، یعنی نکاح ہونے کے فوراً بعد عورت اپنے پورے حق مہر کی ادائیگی کا مطالبہ کر سکتی ہے، چاہے ہم بستری نہ ہی کی ہو، حتیٰ خوش فعلی بھی واقع نہ ہوئی ہو۔ ہاں، اگر ہم بستری سے پہلے طلاق واقع ہو جائے تو طلاق کے بعد حق مہر آدھا ہو جاتا ہے۔ غور فرمائیے۔ ثانیاً، جیسا کہ کہا کہ متع کی اصطلاح شریعت کے عرف میں شیعہ اور سنی فقہا کے کلمات اور احادیث کی نکاح میں نکاح موقت کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، اس بات کی ادلہ مفصل طور پر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ مشہور متفسر مرحوم تبریسی تفسیر مجموع البیان میں اس آیت کے تفسیر کے ذیل میں وضاحت فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں دو نظریے ہیں۔ ایک ان لوگوں کا نظریہ ہے جو استمتاع کو لذت اٹھانے کے معنی میں تفسیر کرتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے بعض اصحاب یا تابعین وغیرہ کو اس نظریے کے قائلین کے طور پر پیش کیا ہے۔ دوسرا ان لوگوں کا نظریہ ہے جو قائل ہیں کہ یہ آیت عقد متع اور نکاح موقت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اسے انہوں نے ابن عباس وسدی اور ابن مسعود اور تابعین کے ایک گروہ کا نظریہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد وہ تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دوسرا نظریہ واضح ہے کہ کیونکہ متع اور استمتاع کا لفظ شریعت کے عرف میں نکاح موقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری دلیل یہ کہ حق مہر کا وجوب لذت اٹھانے کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جمہور کے عقیدے کے مطابق اس آیت سے مراد وہی نکاح موقت ہے جو صدر اسلام میں رائج تھا۔ اس کے علاوہ سیوطی نے تفسیر در المنصور میں اور ابو حیان ابن قصیر اور صابلی نے اپنی تفاسیر میں اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ مسئلہ تمام علماء اسلام شیعہ سنی کے نزدیک مسلم ہے کہ نکاح موقت متع پیغمبر اکرم کے زمانے میں موجود تھا، لیکن فقہاء اہل سنت کی ایک بڑی جماعت قائل ہے کہ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا تھا۔ البتہ کس زمانے میں منسوخ ہوا اس بارے میں ان کا شدید اختلاف ہے، اور یہ بات توجہ طلب ہے۔ من جملہ مشہور عالم جناب نووی صحیح مسلم کی شرح میں یوں اقوال نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، بعض کہتے ہیں کہ متع کو غزوہ خیبر میں پہلے حلال کیا گیا پھر حرام کر دیا گیا۔ نمبر 2، صرف عمرۃ القضاء میں حلال تھا۔ نمبر 3، فتح مکہ کے دن حلال اور پھر حرام کر دیا گیا۔ نمبر 4، غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں حرام کیا گیا۔ نمبر 5، صرف جنگ اوطاس سن 8 ہجری میں حلال کیا گیا۔ نمبر 6، حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں حلال کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ کہ اس بارے میں متضاد روایات نقل کی گئی ہیں، بالخصوص جنگ خیبر میں اس کی تحریم اور حجۃ الوداع میں اس کی تحریم والی روایت مشہور ہے۔ بعض اہل سنت فقہا نے ان دو احادیث کو جمع کرنے کے لیے بہت کوشش کی ہے، لیکن کوئی مناسب راہ حل پیش نہیں کر سکے ہیں، اور اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ کہ جناب شافعی کا یہ جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے متع کے علاوہ کسی اور چیز کا علم نہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہو پھر حرام کر دیا ہو، پھر دوبارہ حلال کیا ہو اور اس کے بعد پھر حرام کر دیا ہو۔ دوسری طرف سے ابن حجر سے نقل کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دن متع کی تحریم ایسی چیز ہے جسے راویوں اور باب تاریخ میں کسی نے نقل نہیں کیا۔ نمبر 7، ایک اور قول یہ کہ متع رسول خدا کے زمانے میں حلال تھا اور بعد میں حضرت عمر نے اس سے منع کیا ہے، جیسا کہ اہل سنت کی معتبر ترین کتاب صحیح مسلم میں یوں آیا ہے کہ ابن ابی نضرہ کہتے ہیں کہ میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی خدمت میں تھا، اور وہ کہنے لگے کہ ابن زبیر اور ابن عباس کے درمیان عورتوں کے ساتھ متع اور متع حج تمتع یعنی عمرہ اور حج کے درمیان فاصلہ ہو کے مسئلے میں اختلاف تھا۔ میں نے کہا آپ کی کیا نظر ہے؟ کہنے لگے ہم نے ہر دو مسئلے پر
رسول خدا کے زمانے میں عمل کیا ہے، یہاں تک حضرت عمر نے ہر دو سے منع کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پرہیز کیا۔ اس صریح نص کے بعد اور وہ بھی صحیح مسلم جیسی کتاب میں کیا اب بھی کہا جا سکتا ہے کہ متع رسول خدا کے دور میں حرام ہو گیا تھا؟